شہنشاہ بغداد پیر پیراں میر میراں دستگیر بے کساں، محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیر یزدانی، شہباز لامکانی قندیل نورانی، حضرت الشیخ السید ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سیدنا غوث العظم کی شان مبارک میں امام اہل سنت مولانا شاہ محمد احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کس قدر بلند ہے آپ کا رتبہ و مقام کہ بڑے بڑے اولیاء کے سروں سے آپ کا قدم مبارک ہی بہت اونچا ہے، پھر آپ کی سرفرازی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آقا دو جہاں خدا کے محبوب ہیں، غوث اعظم آقا کے محبوب ہیں، حضور نبی الثقلین ہیں، غوث پاک ولی الثقلین ہیں، حضور رسول الکونین ہیں، غوث العظم غوث الکونین ہیں، آپ 14 طبق کے رسول، یہ سارے جہاں کے غوث و ولی، ان کا نبوت و رسالت میں ثانی نہیں، ان کا ولایت و غوثیت میں ثانی نہیں، ان کی شان کا منکر بھی بدبخت، ان کی عظمت کا منکر بھی بد نصیب۔ حضور نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا، آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، حضور کو پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا علم تھا، آپ کو پیدائش کے وقت ہی اپنی ولایت کا علم تھا۔ حضور کی نبوت کا سورج تا قیامت تک نہ ڈوبے گا، آپ کی ولایت کا آفتاب بھی ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ حضور حسنین کے نانا ہیں اور حسنین کریمین آپ کے نانا اور دادا ہیں۔ وہ خیر الورا، یہ غوث الورا، حضور کے بھی 99 نام، آپ کے بھی 99 خطاب، حضور نبی ہیں، آپ ولی ہیں وہ بھی لاجواب ہیں، یہ بھی بے مثال۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے غوث العظم کی۔ سیدنا غوث العظم کی سن پیدائش اور وفات کو ایک عربی شاعر نے بڑے عجیب طریقے سے ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ کا شہباز، لوگوں کا سردار، عشق میں آیا، کمال میں فوت ہوا، کمال کے عدد کے برابر آپ کی کل عمر مبارک 91 سال ہے، اور 91 کو 570 یعنی آپ کی سن پیدائش میں جمع کرو تو 561 آپ کا سن وصال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بچپن کا ذکر ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کم سنی میں ہی شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صبر، حوصلے اور توجہ سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ آپ ایک مثالی اور صالح جوان بنے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے والدہ سے اجازت طلب کی۔ والدہ نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، حصول علم ایک مقدس فریضہ ہے، میری دعا ہے کہ تم تمام علوم میں درجہ کمال حاصل کرو، میری دعائیں ہر لمحے تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا، تمہارے والد مرحوم کے ترکے میں سے 80 دینار میرے پاس ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور 40 زاد راہ کے لیے تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ پھر سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دینار آپ کی بغل کے نیچے گدڑی میں سی دیے۔ جب آپ گھر سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری نصیحت سن لو، ہمیشہ سچ بولنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے وعدہ کیا اور سفر کی غرض سے قافلے میں شامل ہو کر بغداد کے لیے چل دیے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جب ایران سے آگے ترتنگ کے سنسان کوہستانی علاقے میں پہنچا تو 60 قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔